السلام علیکم دوستو، اسلام نے ہمیں ایک بات بتائی ہے کہ انسان کتنا بھی گناہ گار کیوں نہ ہو، اگر اسے اپنے گناہوں کا پچھتاوا اور غلطیوں کا احساس ہو تو اللہ اس کے لیے ہدایت کے راستے کھول دیتا ہے۔ ایسا ہی کچھ ہوا امریکن مرین سولجر رچرڈ میکنی کے ساتھ، جو مسلمانوں اور اسلام سے اتنی زیادہ نفرت کرتا تھا کہ اس نے ایک دن مسجد کو بم سے اڑانے کا فیصلہ کر لیا۔ لیکن ایسا کیا ہوا، جو اسلام سے اتنی نفرت کرتا تھا وہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ دوستو، رچرڈ میکنی امریکہ سینا میں کئی سال تک رہے۔ انہوں نے کئی ملکوں کے سفر کیے۔ انہوں نے اپنا زیادہ تر وقت ایسٹ امریکہ، صومالیہ اور بوسنیا میں گزارا، لیکن عراق میں ایک جنگ کے دوران گھائل ہونے کی وجہ سے انہیں ریٹائرمنٹ لینا پڑا۔ رچرڈ میکنی کی مسلمانوں اور اسلام کے خلاف نفرت کا عالم یہ تھا کہ ایک بار وہ اپنی بیوی کے ساتھ شاپنگ مال میں شاپنگ کر رہا تھا کہ اچانک اسے دو عورتیں برقعے میں نظر آئیں۔ انہیں دیکھ کر وہ غصے سے بھر گیا اور آگ ببولا ہو گیا اور سوچنے لگا کہ ان دونوں کی گردن مروڑ کر جان سے ختم کر دوں، لیکن اس وقت اس کی بیوی نے حالات کو سنبھالا۔ رچرڈ میکنی کی اس نفرت کی وجہ زیادہ تر میڈیا چینلوں کا اسلام کے خلاف زہر پھیلانا اور ان کے سینا میں رہنے کے دوران جو حالات پیدا کیے جاتے تھے اور جو انہیں بتایا جاتا تھا، اس سے انہیں ایسا لگتا تھا کہ اسلام دنیا کے لیے ایک کینسر ہے اور اسے جلد سے جلد ختم کر دیا جانا چاہیے۔ رچرڈ میکنی بتاتے ہیں کہ سینا سے ریٹائرمنٹ کے بعد ان کا مقصد اب بس اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنا تھا۔ جو کام سینا میں ادھورا رہ گیا تھا وہ اب پورا کرے گا، اس لیے اس نے ایک دن فیصلہ لیا کہ وہ مسجد کو بم سے اڑا دے گا۔ رچرڈ میکنی جانتے تھے کہ ان کے گھر سے کچھ دوری پر ایک اسلامک سینٹر ہے، وہاں پر جمعے کی نماز کے دوران کافی لوگ آتے ہیں، اس لیے انہوں نے جمعے کا دن چنا اور بم بنانے کا سامان جمع کرنے لگے۔ اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ یہ سب کرنے کے بعد انہیں پھانسی دے دی جائے گی، لیکن انہیں اس بات کی پرواہ نہیں تھی۔ لیکن دوستو، اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ مسجد میں RDX لگانے سے ٹھیک پہلے ان کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے اللہ نے ان کا رخ اسلام کی طرف پھیر دیا۔ دراصل ہوا یوں کہ رچرڈ میکنی کی 7 سال کی اکلوتی بیٹی اسکول سے لوٹی اور اپنی ماں سے ایک عورت کے بارے میں بات کرنے لگی جو اس کے بیٹے کو لینے اسکول آئی تھی۔ بیٹی اس عورت کا حلیہ بتانے لگی کہ کیسے وہ عورت کالے کپڑوں میں پیر سے لے کر سر تک ڈھکی ہوئی تھی۔ بیٹی کی اس بات کو سن کر میکنی کو سمجھتے دیر نہیں لگی کہ وہ کس عورت کے بارے میں بات کر رہی ہے۔ اس کی اس بات کو سن کر وہ غصے سے بھر گیا اور اس عورت کے بارے میں گندی گندی گالیاں نکالنے لگا اور بیٹی کو سمجھانے لگا کہ وہ اس سے دور رہے۔ غصے کو دیکھ کر میکنی کی بیٹی کافی ڈر گئی اور اسے بڑی حیرانی کے ساتھ دیکھنے لگی۔ دوستو، رچرڈ میکنی آگے بتاتے ہیں کہ اس وقت میری بیٹی کے چہرے پر کافی سوال تھے، جیسے وہ مجھ سے کہنا چاہ رہی تھی کہ پاپا بنا لوگوں کو جانے اتنی نفرت کیوں۔ جب میرا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس وقت میں کافی شرمندگی محسوس کرنے لگا۔ میں نے اپنی بیٹی کو گلے لگایا اور مسجد میں RDX لگانے سے پہلے میں نے اسلامک سینٹر جانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ میں اپنی بیٹی کی وجہ سے مسلمانوں کو ایک موقع دینا چاہتا تھا۔ رچرڈ میکنی بتاتے ہیں کہ جمعے کی نماز سے پہلے وہ اسلامک سینٹر گئے۔ وہاں انہیں ایک شخص ملے۔ انہوں نے پوچھا، میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا، میں اسلام کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے ایک صوفے پر بٹھا دیا اور انتظار کرنے کو کہا۔ دھیرے دھیرے سینٹر میں لوگ جمع ہونے لگے اور بھیڑ بڑھنے لگی، لیکن میرے ارادوں کے بارے میں کسی کو بھنک نہیں تھی کہ میں کیا کرنے والا ہوں۔ میں صوفے پر بیٹھ کر اسلامک سینٹر کا معائنہ کرنے لگا کیونکہ مجھے وہاں RDX لگانا تھا۔ اس کے بعد اچانک ایک شخص کھڑے ہو کر مائک پر اسپیچ دینے لگا اور میں کافی حیران تھا کہ وہ بھائی چارے اور امن کی بات کر رہا ہے۔ میں نے سوچا کہ شاید یہ میرے یہاں ہونے کی وجہ سے ایسا کر رہا ہے۔ نماز کے بعد وہ شخص میرے پاس آئے اور مجھے انگلش ٹرانسلیشن والا قرآن دیا اور کہا کہ آپ اسے پڑھیں اور جو بھی سوال ہوں آپ کے اسلام کے بارے میں وہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ دوستو، رچرڈ میکنی آگے بتاتے ہیں کہ میں نے گھر آ کر قرآن کو ایک نارمل کتاب کی طرح پڑھنا شروع کر دیا، لیکن میں پہلے ہی دن سمجھ گیا کہ یہ نارمل کتاب نہیں ہے۔ میں قرآن پڑھتا گیا اور جو بھی ڈاؤٹ ہوتا میں سینٹر آ کے پوچھ لیتا۔ قرآن پڑھنے کے دوران میں بہت حیران تھا کہ قرآن میں میرے ہر سوال کا جواب موجود تھا اور اس نے میری پرسنالٹی کو ایک دم بدل دیا۔ کبھی کبھی تو میں قرآن پڑھتے پڑھتے رونے لگتا کہ اس سے پہلے میں کتنی غفلت بھری زندگی جی رہا تھا۔ میری بیوی میرے اس بدلاؤ کو دیکھ کر کافی حیران اور فکر مند تھی کہ آخر یہ سب ہوا کیسے۔ میری زندگی کا مقصد اب بدل چکا تھا۔ رچرڈ میکنی نے 3 سال تک اسلام پر ریسرچ کرنے کے بعد اسی اسلامک سینٹر میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے جس اسلامک سینٹر کو وہ بم سے اڑانا چاہتے تھے۔ جب یہ بات اسلامک سینٹر والوں کو بتائی تو وہ میکنی کو گلے لگا کر بہت روئے اور سجدے میں گر گئے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس کے 4 سال بعد ان کی بیوی نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ آج رچرڈ میکنی اسلامک سینٹر کے پریزیڈنٹ ہیں اور غیر مسلمانوں کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ دوستو، یہ واقعہ کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔